کیونکہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا یہ انسان کی تباہی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی یاد کو تازہ رکھنا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے رہنا، یہ آخرت کی آبادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہیں جو دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے، ہمیشہ انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے دنیا سے کسی اور طرف جانا ہے، کوئی اور میری زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے، اسے کبھی یہ فراموش نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو متنبہ فرمایا اور یاد دلایا تاکہ بندے آخرت سے غافل نہ ہونے پائیں۔ سورہ فاطر میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کا وعدہ فرمایا، انہی میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ آخرت میں انہی لوگوں کو کامیاب کروں گا جو میری باتوں کو دنیا میں مان کر چلیں گے۔ آخرت انہی کی آباد ہونے والی ہے، آخرت کی خوشیاں انہی کو ملنے والی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہوتا ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ کے متعلق تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ دنیاوی زندگی کے دھوکے میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ کہ آدمی دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح پھنس گیا ہے، الجھ گیا ہے کہ صوم و صلاۃ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آخرت میں کامیابی کے جو راستے ہیں وہ اس سے بالکل غافل ہو چکا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اسے دھوکے میں ڈال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ دیکھو، یاد رکھنا، یہ دنیاوی زندگی لوگوں کو بہت دھوکہ دیتی ہے، یہ کہیں تمہیں بھی دھوکے میں ڈال کر تمہاری آخرت کو برباد نہ کر دے، یہ یاد رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے متعلق دھوکے میں نہ پڑ جانا، یعنی کیا مطلب؟ کہ دوسرے کے در پر تم جانے کے عادی بن جاؤ، اللہ کا انکار کرنے لگ جاؤ، دوسروں کی پرستش کرنے لگ جاؤ، اس طرح دھوکے میں نہ پڑنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے جب بندہ دھوکے میں پڑتا ہے تو اسے دھوکے میں ڈالنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی سے یہ دھوکے میں پڑتا ہے تو کوئی ہے جو دنیاوی زندگی میں اسے پھنسا رہا ہے اور اسے دھوکے میں ڈال رہا ہے اور اس کے قلب اور دماغ کو اسی طرف مائل کر رہا ہے۔ کوئی ہے تو ضرور جو اس کی آخرت کو برباد کرنے پر تلا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تم اسے ہی دشمن سمجھو۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی
ایک تو ہمارے دشمن کے بارے میں بتلا دیا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور کسی کو دشمن کے بارے میں علم ہو جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آدمی کو دشمن کے بارے میں آگاہی ہو جاتی ہے، اسے دشمن کا پتہ چل جاتا ہے، تو دشمن کی سازشوں سے، اس کی مکاریوں سے، اس کے وار سے، اس کے فتنوں سے اور اس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں سے اس کو اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو دشمن کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور فرمایا تم اسے دشمن ہی سمجھو، فاتخذوہ عدوا، کسی بھی موڑ پر یہ نہ سمجھنا کہ شیطان تمہارا دوست بن گیا۔ دنیا کے اندر اگر کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، کسی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر تمہارا دوست بن جائے، لیکن شیطان ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا دشمن ہے، اور تم اسے دشمن ہی سمجھنا، کبھی شیطان کو دوست نہیں سمجھنا۔ فاتخذوہ عدوا، اب اس دشمن کا کام کیا ہے وہ بھی بیان فرما دیا، تاکہ جب اس طرح کے خیالات آئیں، اس طرح کے اعمال کے جذبات پیدا ہوں اور تم اس طرف بڑھ رہے ہو، تو فوراً یہ سمجھ جاؤ کہ اس میں کھیل تمہارے دشمن کا ہے۔ اس دشمن کا کام کیا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، بلا شبہ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، اپنی طرف دعوت دیتا ہے، اپنے مشن کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے انکار کی طرف بلاتا ہے، سیئات اور معصیات کی طرف بلاتا ہے، منکرات کی طرف بلاتا ہے، ناجائز خواہشات کی طرف بلاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جہنمی لوگوں میں سے بنا دے۔ شیطان کا اور کوئی مقصد نہیں، شیطان اسی وجہ سے بہکاتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں جانے والا نہ بنوں، بلکہ جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا تھا، میں اس کی اولاد کو جہنم میں لے کر جاؤں۔ یہ اسی وجہ سے بہکاتا ہے، اس کا یہ مشن ہے، اس کا یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں متنبہ فرمایا اور فرمایا ہوشیار رہنا، یہی تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھتے رہنا، اور یہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تم اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، ناشکری کر بیٹھے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ اعمال جن کے کرنے کا حکم ہے، پھر انہیں کیا ملے گا؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ تعالیٰ شانہ انہیں معاف فرما دیں گے، درگزر فرما دیں گے، اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم،